اسلام میں تقوی کی اہمیت اتنی ہے کہ اگر کوئی عربی ہو اور وہ متقی نہ ہو، اور اگر کوئی عجمی ہو اور وہ متقی ہو، تو عربی فاسق پر عجمی متقی اللہ کے نزدیک عزت والا ہے۔ اگر کوئی گورا فاسق ہو، غیر متقی ہو، اور کوئی حبشی متقی ہو، تو وہ کالے رنگ کا حبشی اس گورے رنگ کے فاسق پر اللہ کے نزدیک عزت والا ہے۔ اسلام میں برادریوں کو عزت نہیں ہے، اسلام میں عزت تقویٰ کی ہے۔ اس لیے کہ ہمارے یہاں برادری کا تصور یہ ہے، کلکم من آدم و آدم من تراب، تم سب آدم سے ہو اور اللہ نے آدم کو مٹی سے پیدا کیا۔ یا اگر دوسرا رنگ دیکھیں تو یہ کہ تم سب آدم سے ہو اور آدم اللہ کے نبی۔ یعنی کہ اگر کوئی گھمنڈ کرتا ہے تو اس کا گھمنڈ یوں چکنا چور ہوتا ہے کہ تم سب آدم سے اور اللہ نے آدم کو مٹی سے بنایا۔ اور اگر کوئی کسی کو ذلیل اور حقیر سمجھتا ہے تو اس کو پتا ہونا چاہیے کہ تم سب آدم سے ہو اور آدم اللہ کے پیغمبر تھے، اللہ کے نبی تھی۔ یعنی تم سب نبی کی اولاد ہو، تم سب اللہ کے پیغمبر کی اولاد ہو۔ تو کالا گورا چھوٹا بڑا یہ سب جو قبائل ہیں، رشتے ہیں، برادریاں ہیں، وہ پہچان کے لیے ہے۔ اصل قرآن یہ بیان کرتا ہے، پھر عزت کا معیار یہ ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک عزت والا وہ ہے جو تم میں زیادہ تقوی والا ہے، جو متقی ہے، جو پرہیزگار ہے، وہ اللہ کے نزدیک زیادہ عزت والا ہے۔ اور یہ تاریخ ہے، بلکہ اگر 1400 سال کی تاریخ پڑھی جائے تو بہت سارے جو ہے وہ حبشی عربیوں پر جو ہے وہ روحانیت پر فوقیت رکھتے ہیں۔ ایک تاریخ ہے ہماری، اور بڑے بڑے اہل عرب ان اجمیوں کے سامنے زانوے ادب طے کرتے ہوئے نظر آئے، ان کے تقوی کو دیکھ کر، ان کی پرہیزگاری کو دیکھ کر۔ تو تقوی بڑی چیز ہے، عزت چاہیے اللہ کے نزدیک تو تقوی کی ضرورت ہے، اللہ کی دوستی چاہیے تو تقوی کی ضرورت ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، ان اولیاءہ الا المتقون، کہ اللہ کے جو اولیاء ہیں وہ متقی لوگ ہیں، تقوی والے ہیں، پرہیزگار ہیں۔ ایک مقام پر فرمایا، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون، آگاہ ہو جاؤ، بے شک اللہ کے ولیوں کو خوف اور غم نہیں ہے۔ اللہ کے ولی کون ہے؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون، وہ ایمان والے اور متقی ہیں۔ تو غرض کہ تقوی کی بڑی اہمیت ہے، اور تقوی پھر ملتا کیسے ہے؟ تو تقوی کی نشانی بیان کی گئی ہے۔ تقوی کی نشانی کیا ہے؟ تو قرآن تقوی کی نشانی بیان کرتا ہے، اس لیے کہ تقوی تو انسان کے دل میں ہوتا ہے۔ کون کتنا متقی ہے آپ اس کا اندازہ نہیں کر سکتے، اس لیے کہ تقوی دل میں ہے۔ بلکہ حدیث پاک بھی ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے دل کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، التقوی ہاں ہونا، تقوی تو یہاں ہے۔ جب تقوی دل کے اندر ہے تو تقوی ظاہر کیسے ہوگا؟ تقوی پتہ کیسے چلے گا؟ تو تقوی کو ظاہر کرنے کے لیے قرآن ایک نشانی بیان کرتا ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، کہ جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرتے ہیں، اللہ کی نشانیوں کا احترام کرتے ہیں، یہ دلوں کے تقوی کی بنیاد پر ہے۔ یعنی جن کے دلوں میں تقوی ہوگا، جن کے دلوں میں خشیت ہوگی، جن کے دلوں میں صحیح معنی میں اللہ کا خوف ہوگا، وہ اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کریں گے، اللہ کی نشانیوں کا احترام کریں گے۔ جس کو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرتے دیکھو، سمجھ جاؤ یہ دلوں کے تقوی کی بنیاد پر ہے۔ اب اللہ کی نشانی ہے کیا؟ اللہ کی سب سے بڑی نشانی مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے۔ اللہ اکبر، اس لیے کہ نشانی کہتے اس کو ہے جس سے یاد آ جائے۔ اللہ اکبر، رسول اللہ اللہ کی نشانی، انبیاء کرام اللہ کی نشانی، کعبۃ اللہ اللہ کی نشانی، قربانی کے جانور اللہ کی نشانی، اولیاء اللہ اللہ کی نشانی، قرآن مقدس اللہ کی نشانی۔
یہ سب اللہ کی نشانیاں ہیں. صفا مروا اللہ کی نشانی, زمزم شریف اللہ کی نشانی, اللہ اکبر, یہ سب اللہ کی نشانیاں ہیں. اور انہی اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی, اس کو رمضان المبارک بھی کہتے ہیں. رمضان شریف کا مہینہ بھی اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, اب بتائیں, اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے, اللہ کی نشانیوں کی تعظیم وہی کرتا ہے جن کے دلوں میں تقویٰ ہے, جن کے دل تقویٰ کے لیے چن لیے گئے ہیں, جن کے دلوں میں اللہ رب العزت کا ڈر موجود ہے, اللہ کا خوف موجود ہے. اللہ اکبر, وہ اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرتے ہیں. اب آپ مجھے بتائیں, اللہ اکبر, میں ساری نشانیوں کا ذکر تو نہیں کر سکتا, لیکن چونکہ ماہ رمضان المبارک ہمارے بالکل جو ہے سر پر سایہ فگن ہونے والا ہے, وہ مواسات کا مہینہ, وہ برکات کا مہینہ, وہ انسانیت کے ساتھ حسن سلوک کا مہینہ, بلکہ انسانیت سازی کا مہینہ, خلق کا مہینہ, اخلاق کا مہینہ, غمگساری کا مہینہ, قیام کا مہینہ, روزوں کا مہینہ, جنت کے دروازوں کے کھل جانے کا مہینہ, جہنم کے دروازوں کے بند ہو جانے کا مہینہ, شیطان کے جکڑ دیے جانے کا مہینہ. اللہ اکبر, خدا کے انعامات کی برسات چھما چھم ہوتی ہے اس مبارک مہینے میں جو ہمارے سروں پر سایہ فگن ہونے والا ہے. لوگ اس کی اہمیت کو نہیں جانتے, لوگ اس کی اہمیت سے ناواقف ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے, آقا علیہ السلام کی عادت کریمہ تھی کہ جب بھی ماہ رمضان شریف آنے والا ہوتا تو صحابہ کرام کو ماہ رمضان شریف کی عظمت بتاتے. اللہ کے رسول علیہ السلام ماہ رمضان کی عظمت پہ خطبہ دیتے اور بتاتے لوگوں ماہ رمضان کیا ہے, بلکہ آئیے حضور علیہ السلام کے ان خطبات کا حصہ, ان احادیث کا حصہ ہم بھی سن کے ایمان تازہ کریں. ماہ رمضان کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ماہ رمضان وہ مبارک مہینہ ہے جس میں نفل کا ثواب فرض کے برابر کر دیا جاتا ہے, فرض کا ثواب 70 فرائض کے برابر کر دیا جاتا ہے. اور اللہ اکبر, یہ کون سا مہینہ ہے؟ آقا فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اگر لوگوں کو ماہ رمضان کی عظمت پتہ چل جائے تو لوگ تمنا کریں کہ پورے سال کو رمضان شریف کر دیا جائے, پورا سال رمضان شریف ہو جائے. یہ کیا مہینہ ہے جب روزے دار سوتا ہے تو بستر اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتا ہے, روزے دار کے لیے اس کا بستر مغفرت کی دعا کرتا ہے. جب روزے دار کپڑے پہنتا ہے کپڑے اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں. اللہ اکبر, جب روزے دار سحری کے لیے اٹھتا ہے فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں. اللہ اکبر. اور سب سے بڑی بات روزے کی فضیلت میں کیا ہے؟ دیکھو, حج کرو تو جنت ملے, نماز پڑھو تو جنت ملے, زکات دو تو جنت ملے, ساری عبادتوں پہ جنت کی بشارت ہے. لیکن روزے میں انفرادیت ہے. اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں, اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا ہوں. اور فرمائے کہاں جنت اور کہاں خالق جنت. توجہ فرمائے, روزے کی برکت کیا ہے؟ فرمایا روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا ہوں. اب اس کی شرح کرتے بعض محدثین نے فرمایا میں ہی جزا کا مطلب کیا ہوں؟ یعنی روزے داروں کو اللہ کا دیدار نصیب ہوگا. اگر آپ کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ اللہ کا دیدار نصیب ہوگا, اللہ کا دیدار کیا چیز ہے, تو آپ غور فرمائیں جس رسول کے دیدار کے لیے ہم تڑپتے رہتے ہیں اور دعائیں کرتے رہتے, اللہ ان کی ایک جھلک دکھا دے, ان کا جلوہ دکھا دے, خواب میں ان کا جلوہ دکھا دے. اندازہ فرمائے جب مصطفیٰ جان رحمت کے حسن کا یہ عالم ہے تو ان کے بنانے والے خدا کے حسن کا عالم کیا ہوگا. اور روزے داروں کو اللہ کا دیدار نصیب ہوگا. کس طرح نصیب ہوگا یہ بات تو نہیں بتائی جا سکتی, کیفیت تو نہیں بتائی جا سکتی. ایمان ہے جب اللہ کا فرمان آ گیا کہ روزے داروں کو دیدار الہی نصیب ہوگا, یہ بہت بڑی سعادت ہے. بلکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں روزے داروں کو دو خوشیاں ہیں. ایک خوشی افطار کے وقت
اور ایک خوشی لقائے رحمان کے وقت، رحمان سے ملاقات کے وقت. اس لیے آج کل روزہ داروں کے اندر کچھ کمی واقع ہوتی جا رہی ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں مولانا میں بیمار ہوں اس لیے میں روزہ نہیں رکھ سکتا. یہ لنگڑے لولے بہانے شیطانی وسوسے ہیں. یاد رکھنا روزے سے بیماری بڑھتی نہیں ہے. اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا روزہ رکھو اور صحت مند ہو جاؤ. روزہ تو صحت لاتا ہے، روزے سے کبھی بیماری نہیں آتی. نیت اچھی کرو، بہانے مت تلاش کرو. اور یہ بھی سن لو اگر جان بوجھ کر کسی نے ایک روزہ رمضان شریف کا چھوڑ دیا پھر وہ پوری زندگی روزہ رکھتا رہے، اس ایک روزے کی فضیلت کو نہیں پا سکتا. اس لیے اس مہینے کی قدر کیجئے. جیسے عزت والے مہمان کی قدر کی جاتی ہے ویسے اس ماہ مبارک کی قدر کیجئے. روزے کو ترک مت کیجئے، روزے کو چھوڑیے مت. اپنے بچے کو روزے کا عادی بنائیے، خود بھی روزے کی پابندی کیجئے. اگر کام دھام میں کچھ کمی کرنا پڑے روزے کی وجہ سے تو کر دیجئے، لیکن یاد رکھیے اور اچھی طرح یاد رکھیے کہ روزے کو ترک مت کیجئے. اس لیے کہ اس مبارک مہینے میں اللہ مومنوں کی روزی بڑھا دیتا ہے، اللہ رزق بڑھا دیتا ہے. یہاں اندازہ فرمائے اللہ اکبر، مالدار سے مالدار آدمی سال بھر وہ غذائیں نہیں کھا پاتا جو روزانہ غریب بھی اپنے دسترخوان پہ کھا لیا کرتا ہے. آپ غور فرمائیں آمدنی تو بظاہر اتنی ہی رہتی ہے، سیلری تو اتنی ہی رہتی ہے، پھر آپ مجھے بتائیں رمضان شریف کے اندر دسترخوان وسیع ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، کشادہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ مجھے بتاؤ کوئی کروڑ پتی آدمی بھی ہوگا جو رات میں 4 بجے اٹھ کر کے اتنے اہتمام سے کھانا کھاتا ہوگا؟ آپ مجھے بتائیں کوئی ایک بندہ مجھے ایسا بتا دیں کہ جو رمضان شریف کے علاوہ رات میں 4 بجے اٹھ کر ایسا تازہ ترین کھانا بنا کر کے روزانہ کھاتا ہو. لیکن اللہ اکبر، جو لوگوں کے سونے کا ٹائم ہے اللہ اس وقت مسلمان کو کھانا کھلا رہا ہے سحری کے نام پر. اندازہ فرمائے، اور انسان مست کھانا بھی کھا رہا ہے پھر افطار بھی شام سے رہا ہے. آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں بھائیو سیلری تو اتنی ہی ہے، آمدنی تو اتنی ہے، یہ رات کے 4 بجے کیوں کھلایا جا رہا ہے؟ غروب آفتاب کے وقت بالکل ٹائم کیوں کھلایا جا رہا ہے؟ اللہ اکبر، سال بھر دنیا کا کوئی انسان ایسا نہیں کہ جو روزانہ بالکل مغرب کے وقت دسترخوان پر آ کر بیٹھ جائے. کسی کا کھانا 8 بجے ہوتا ہے، کسی کا 12 بجے ہوتا ہے، کسی کا رات میں 2 بجے ہوتا ہے. اللہ اکبر، کوئی کب کھاتا ہے کوئی کب کھاتا ہے. مگر رمضان شریف کے اندر اللہ اکبر صبح صادق سے پہلے سحری ہو رہی ہے، غروب آفتاب کے بعد افطار ہو رہا ہے اور ٹائم پر بالکل ہو رہا ہے. گویا کہ قدرت بتا رہی ہے